أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اے نبی جی، ان لوگوں کو جو ہے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، اور ان لوگوں کو جو آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس بات کو جھٹلاتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی، ان قریب جو ہے ہم ان کو آہستہ آہستہ جو ہے ضرور پکڑ لیں گے. من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہوں. ان کیدی متین، اور میری پکڑ بڑی مضبوط پکڑ ہے. کیا آپ جو ہیں ان سے معاوضہ مانگتے ہیں اپنی دعوت کا، کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہیں جس کو وہ لکھتے ہیں؟ اے نبی جی، اپنے پروردگار کے فیصلے تک انتظار کیجئے، صبر کیجئے، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ جب کہ انہوں نے پکارا تھا درحالیں کہ وہ غصے کی حالت میں تھے. اگر ان کے رب کی مہربانی ان پر نہ ہوتی، شامل حال نہ ہوتی، تو ان کو جو ہے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. وہو مذموم، اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا. لیکن جو ہے ان کے رب نے ان کو نوازا اور نیک لوگوں میں ان کو شامل کر دیا. اور یہ کفار مشرکین جو ہے یہ چاہتے ہیں جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ کہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے، گرا دیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور قرآن کریم تو جو ہے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ قلم کی آیت نمبر 44 سے لے کر اخیر تک آیت نمبر 52 تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کفار مشرکین کو ہدایت کی اور دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلسل دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوتی تھی، اور جو ہے لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور ان کو مجنون کہا جاتا تھا، پاگل کہا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ نبی جی اب رہنے دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں ان کو نمٹ لوں گا، میں ان کو کیا کر لوں گا؟ نمٹ لوں گا. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور یہ لوگ جس بات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو ہے ان قریب میں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے برباد کر دوں گا. اور آگے کیا فرمایا؟ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ان کی حالت جو ہے آہستہ آہستہ ایسی کر دوں گا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا. اس آیت کے ذریعے جو ہے پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو جو ہے ڈھیل دے رہا ہوں، ان کو جو ہے تھوڑا چھوڑ رہا ہوں اپنی حالت کے اوپر،
इन नक़ीदी मतीन, और जब मैं पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ बड़ी मजबूत पकड़ है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमको ये सबक देना चाहते हैं कि जब मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म ज़्यादा होने लगता है, उनके ऊपर हर तरफ से दबाव डाला जाता है और ये बात की कोशिश की जाती है कि उनको शरीयत से हटाया जाए, इस्लाम से हटाया जाए, ईमान से उनको हटा दिया जाए, तो बाज़ मरतबा, जैसा कि पिछली तफसीर में मैं इशारा किया था कि बाज़ मरतबा बाज़ मुसलमानों की ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं कि क्यों ज़ालिमों पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल नहीं हो जाता, क्यों इन लोगों के ऊपर जो है मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह इन पर अज़ाब क्यों नाजिल नहीं कर देते, अल्लाह इनको बीमारी के अंदर डालकर ख़त्म क्यों नहीं कर देते, अल्लाह इनको मौत क्यों नहीं दे देते। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर हमको बतलाना चाहते हैं कि तुम अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को नहीं बुला सकते। तुम्हारा काम है ईमान और आमाल पर जमे रहना, चाहे कैसी तकालीफ आ जाएं, कैसे भी हालात हो जाएं, लेकिन तुमको अपने ईमान और आमाल पर जमे रहना है। मुझे कब किसको पकड़ना है ये हमारी जिम्मेदारी है। वह उमली लहुम, अल्लाह तबारक व तआला जो है काफिरों को ढील देते हैं। एक वक्त होता है जुल्म का, लेकिन वो जुल्म का वक्त ख़त्म होते ही जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो ऐसी पकड़ होती है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरी पकड़ बड़ी मजबूत पकड़ है। एक तो ये सबक मिला कि ऐसे अल्फाज हमारी ज़बान से नहीं निकलने चाहिए, हमको ईमान और आमाल की और आखिरत की तैयारी में हमेशा लगे रहना चाहिए। और दूसरा सबक इस आयत के ज़रिए से हमें ये भी मिलता है कि जब जो है नेमतें ज़्यादा होने लगे और जो है आदमी जो है नेमतों में पलने लगे और गुनाह करते जाए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई पकड़ ना आए, तो ये समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डील है। हम ये ना समझे कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे नेमतें खिला रहे हैं, मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की कोई पकड़ नहीं हो रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डील है, और अल्लाह जब बाद में पकड़ने पर आएगा डील देने के बाद, फिर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी ख़तरनाक होती है। फिर अल्लाह जो है उससे नेमतों को छीन लेते हैं, सुकून को छीन लेते हैं, सारी चीज़ें उससे छीन ली जाती है, क्योंकि पहले उसको डील दी, मौका दिया कि हो सकता है कि अभी सीधे रास्ते पर आ जाए, हो सकता है कि अभी तौबा कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की डील की एक मुतय्यन मुद्दत होती है, एक वक्त होता है, वो जब वक्त ख़त्म हो जाता है अल्लाह उस बंदे को छीन लेते हैं, उसकी नेमतों को छीन लेते हैं, जिसको कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन। उस रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ होती है, बड़ी मजबूत पकड़ होती है। वो जितना ढील देता है और जब पकड़ने पर आता है तो ऐसा पकड़ता है कि सारी नेमतें, सारा सुकून इंसान का छीन लिया जाता है। तो हम जो है अगर अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही, तो समझो अल्लाह हमें मोहलत दे रहे हैं, अभी तौबा का वक्त हमारे पास मौजूद है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, कि ए नबी जी क्या आप उनसे कोई अपनी दावत के ऊपर मुआवजा मांगते हैं, क्या आप उनसे पैसे लेते हैं कि मैं तुमको अल्लाह की बात समझाता हूँ, दीन की तरफ बुलाता हूँ, तुमको जो है हिदायत वाले रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, तो क्या आप जो है उनसे पैसे लेते हैं कि इस दावत के ऊपर इतने पैसे मुझे दिए जाए, इतना मुआवजा दिया जाए? नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई मुआवजा नहीं लेते। फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, तो क्यों ये लोग अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं, कुरान की बात को नहीं मानते हैं? यानी कि न जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत के ऊपर कोई मुआवजा नहीं लेते हैं, तो ये लोग दबते क्यों हैं? अम इंदहुमुल गैब, क्या उनके पास कोई गैब का इल्म है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको कोई इल्म दिया जाता है, वो लिख लेते हैं अपनी शरीयत और बना लेते हैं सारी चीज़ें? कोई बात नहीं होती। इनकी न मानने की वजह हठधर्मी है। इनकी न मानने की वजह क्या है? हठधर्मी है। हाँ, ये इनके पास न कोई किताब है और ना आप जो है दावत के ऊपर कोई मुआवजा नहीं लेते हैं, तो ये इनकी बात न मानने की वजह यही है कि हठधर्मी की वजह से ये लोग नहीं मानते हैं। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी ज़बरदस्त तसल्ली देते हुए कह रहे हैं, फस्बिर लिहुक्म रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हुत, कहते हैं कि अपने रब की तरफ से फैसला आ जाने के इंतज़ार तक सब्र करते रहिए।
کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے فیصلہ آ جانے تک انتظار کرتے رہیے، یعنی ہماری پکڑ آ جائے گی تب تک انتظار کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر صرف اشارہ کیا گیا، مکمل واقعہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی تفصیل جو ہے سورہ یونس کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے اور اسی طرح سورہ صافات میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ یہاں پر میں کچھ اشارے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے بتلا دوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا ایک بستی کی طرف جس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ نینوا ایک بستی کا نام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس میں بھیجا گیا تھا اور تفسیر مظہری کے اندر ان کی تعداد لکھی ہے کہ 1,00,000 کے قریب وہ بستی تھی جس میں وہ لوگ رہا کرتے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، ان کو جو ہے ہدایت کی طرف بلایا گیا، لیکن جو ہے ان میں سے اکثریت نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے ان کے لیے بد دعا کر دی اور ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو بلا لیا، اور ان کو یہ کہا، کیا کہا ان کو کہ جو ہے 3 دن کے اندر جو ہے صبح کے وقت میں 3 دن کے اندر صبح کے وقت میں تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ بات ان کو کہی، اور جب یہ بات کہی تو لوگوں کے اندر آپس میں تذکرہ ہونے لگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تو اللہ سے ہمارے لیے بد دعا کر دی ہے، اللہ کے عذاب کو بلا لیا ہے، اور آپس میں ذکر کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب تک ہمارے اندر ہے تب تک تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اگر یہ ہماری جماعت سے دور ہو گئے، ہم سے ہٹ گئے تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو جب یہ دن گزرے اور جو ہے صبح کا وقت ہوا، 3 دن ابھی گزرے ہی نہیں تھے، جب صبح کا وقت ہوا تو جو ہے بادل جو ہے سیاہ ہونے لگا، ایک دھواں ہونے لگا بادل کے اندر، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تمام لوگوں کی گھریں جو ہے اوپر جو ہے چھت جو ہے کالی ہونے لگی، یعنی بادل اتنا کالا ہو گیا گویا کہ چھت جو ہے وہ اس چھت کے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ گویا اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور صبح میں اٹھ کے دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کے اندر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک جنگل کے اندر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے عذاب کو بلا لیا تھا اور انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ اس بستی پر کب اللہ کا عذاب آئے۔ اب جو ہے یہ سارا منظر لوگوں نے دیکھا تو سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر ایک جو ہے چٹیل میدان کی طرف نکل گئے، اور سارے لوگوں کی دلوں کے اندر توبہ کی جو ہے امید پیدا ہو گئی، یعنی کہ سارے لوگوں نے جو ہے یکجا جمع ہو کر توبہ کر لی، اور جو ہے دودھ پیتے بچے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، الگ کر دیا، اور حتیٰ کہ جانور کے جو بچے تھے ان کو بھی الگ کر دیا، تاکہ جو ہے ان کی چیخیں آسمان تک پہنچے۔ وہ رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رونے کی آواز کو سنے، انہوں نے توبہ کی نیت کر لی، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ بستی والوں نے جو ہے توبہ کر لی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تو جو ہے اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، لیکن سارے لوگوں نے توبہ کر لی تھی اور اللہ سے معافی مانگ لی تھی، تو وہ عذاب جو ہے ٹل گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام انتظار کر کے تھک گئے، اور جو ہے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ 3 دن گزر گئے لیکن اللہ کا عذاب ابھی تک آیا نہیں ہے، اور ان کی بات جو ہے جھوٹی ثابت ہو گئی، اور انہوں نے اپنی بستی کی طرف جانے سے جو ہے اپنے فیصلے کو بدل دیا کہ اب میں جو ہے ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ان لوگوں کے پاس جاؤں گا تو وہ لوگ کیا سمجھے گے میں تو جھوٹا ہوں، کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ تو جو ہے وہ سمندر کی طرف چلنے لگے، اور ایک جو ہے ان کو کشتی دکھائی دی، اور اس کے اندر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے بٹھا لیا، نیک آدمی دکھ رہے تھے تو ان کو بٹھا لیا، اور جب کشتی جو ہے 20 دریا کے اندر پہنچی، 20 دریا میں پہنچی تو کشتی جو ہے ڈاوا ڈول ہونے لگی، اور ایک جگہ پر رک گئی، نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی ہے، نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ تو وہ جو کشتی کا جو ملاح تھا، چلانے والا جو کپتان تھا، اس نے کہنے لگا کہ یہ میری پوری زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کشتی اپنی جگہ پر رک گئی، نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرا جو ہے اندازہ یہ کہتا ہے، پوری جیسے میں کشتی چلا رہا ہوں کئی سالوں سے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے،
کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے کہ کون ہے اس کے اندر سے، تو حضرت یونس ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے کہ میں ہوں، کہ میں جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جو ہے اپنی بستی والوں کو چھوڑ کر آ گئے اور میں ہوں وہ غلام۔ بولے نہیں نہیں، آپ غلام نہیں ہو سکتے، آپ تو بڑے نیک دکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو کشتی کے ملاح نے کہا، کپتان نے کہا کہ ہمارا یہ رواج ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپس میں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور قرآن اچھالتے ہیں کہ کون غلام ہے اور کون اس طرف بھاگ کر آئے جس کی وجہ سے یہ کشتی کا حال ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی تو پہلی مرتبہ قرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو کشتی والوں نے کہا کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ہی ہوں، تم مجھے جو ہے دریا کے اندر ڈال دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خود حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈبکی لگا کر چلے گئے، اور وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ پہلے سے مچھلی تیار تھی، پہلے سے مچھلی کیا تھی؟ تیار تھی، اپنے منہ کھولے ہوئے، اور جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر ڈبکی لگائی اور دریا کے اندر گئے، اس مچھلی نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کو آواز آئی کہ یہ تیرا رزق نہیں ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو ہے تیرے پیٹ کے اندر پناہ ہوئے ہیں، پناہ گزین ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قید خانہ، یہ تیرا رزق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، اور اسی حال کے اندر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میری موت واقع ہو جائے گی۔ تو ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو نکالا جس کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آدمی اس جملے کو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے اس آیت کو پڑھے، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس مسئلے کی نیت سے، حل کی نیت سے اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھے گا، اللہ اس کی اس پریشانی کو، اس مقصد کو پورا کر دیں گے، اس پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ اور ہمارے استاد نے ایک بات یہاں پر یہ بھی فرمائی تھی کہ کوئی شخص جو ہے باوضو ہو کر وضو کے ساتھ جو ہے کسی کمرے کے اندر اکیلا بیٹھ جائے اور 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت 300 مرتبہ پڑھے، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی اس کے اوپر پریشانی آ گئی ہے، اکیلا بیٹھ کر جو ہے اکیلے کمرے کے اندر 300 مرتبہ یہ آیت پڑھے، اور ساتھ میں جو ہے پانی کا پیالہ اس کے پاس رکھا ہوا ہو، اور بیچ بیچ میں جو ہے 300 مرتبہ پڑھتے جائے، اور بیچ بیچ میں جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے پانی میں ڈالے اور اپنے بدن کے اوپر پھیرتا جائے، اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 دن عمل کرے، 7 دن عمل کرے، 40 دن تک یہ عمل کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اس کے اوپر جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مصیبت ہوگی، وہ مصیبت سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے 40 دن کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اس مچھلی نے جو ہے خشک زمین کے اوپر حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اتنی تکلیف کے اندر تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کھڑے ہو کر جو ہے کوئی رزق تلاش کرنا تھا، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پر جو ہے ایک کدو کا جھاڑ اگا دیا، اور وہاں پر جو ہے کدو آ گئے، اور اس کے پتے جو ہے اٹھا کر اپنے بدن کے اوپر لگانے لگے۔ ان کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے تو اٹھا کر جو ہے وہ کدو وہاں پر لگانے لگے، اس کو کدو کے جو پتے تھے اٹھا کر وہاں پر لگانے لگے۔ اور ایک بکری جو ہے آتی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس روزانہ، اور اپنے تھنوں کو حضرت یونس علیہ السلام کے منہ کے پاس رکھتی تھی اور اپنا سارا دودھ ان کو پلا دی تھی۔ 40 دن تک وہ ان کو دودھ پلایا، جب ان کے اندر طاقت آ گئی پھر جو ہے اپنی بستی کی طرف ہو گئے۔ تو اس واقعے کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو کہا نا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی کہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت یونس علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں تھے،
یعنی ہمت والے جو پیغمبر ہوتے ان میں سے نہیں تھے، ان کی فہرست میں نہیں تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبروں جیسے آپ بن جائیے، ان لوگوں کے پیغمبروں کے جو اولو العزم نہیں تھے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام یعنی ہمت والوں میں سے نہیں تھے، کہ جیسے ہی جو ہے ان کو اللہ جیسے ہی انکار کرنے لگے، لوگ جو ہے ان کی باتوں کو نہ ماننے لگے، تو فوراً جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بلا لیا. تو یہ جو ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والا جو بھی ہوتا ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر اللہ کی دین کی دعوت لوگوں کو پہنچا رہا ہو، تو اس کے اندر جو ہے ایک یہ صفت ہونی چاہیے کہ اولو العزمی والی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، ہمت والا.